اس کو بلڈ پریشر ہے، اس کو بلڈ پریشر ہے، بیسیکلی یہ مس نومر ہے، کیونکہ بلڈ پریشر تو ہر کسی میں ہے، 120/80 سب کا بلڈ پریشر ہوتا ہے۔ تو ہائی بلڈ پریشر ٹھیک ہے، یا بلڈ پریشر اردو کا میں بڑھنا، جسے بلند فشار فشار خون کو کہتے ہیں کہ وہ اس کو بلڈ پریشر، ہائی بلڈ پریشر کا مرض ہے، سمپل بلڈ پریشر نہیں، کیونکہ 120/80 تو سب میں ہوتا ہے نارملی جو ہے۔ تو ایک خاص لمٹ سے کراس کر جائے، اور وہ لمٹ جو ہے وہ ڈیفائنڈ ہے اس کے اندر، کہ بہت ساری گائیڈ لائن ہیں جس کے اندر کنٹروورسیز ہیں ٹارگٹ کا اچیو کرنے کے بارے میں کتنے ہونا چاہیے، لیکن ایک بارے میں سب گائیڈ لائن میں کنسنسس ہے کہ اگر آپ کا اوپر والا بلڈ پریشر 140 سے زیادہ ہو اور نیچے والا بلڈ پریشر 90 سے زیادہ ہو تو آپ کو بلڈ پریشر، ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے۔ اس سے نیچے جو ہے وہ ہائی نارمل کی رینج آ جاتی ہے، پھر نارمل آ جاتی ہے، آپٹیمل آ جاتی ہے، لیکن 140/90 سے زیادہ کو ہائی بلڈ ڈیفائنڈ ہے۔ پریشر کہلاتا ہے۔ کیا علامات ہوتی ہیں اس کی؟ کیونکہ ہم نے تو ایک ہی علامت سنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب کسی کو غصہ چڑھے تو وہ کہتا ہے جی میرا تو بلڈ پریشر، پارا میرا بہت ہائی ہے اس ٹائم۔ دیکھیں، بلڈ پریشر کو میڈیکل کی زبان میں سائلنٹ کلر کہتے ہیں۔ سائلنٹ کلر اس لیے کہتے ہیں کہ ایسی بیماری جو بالکل سائلنٹ ہوتی ہے اور مریض کو جو ہے وہ کل کر دیتی ہے لیکن پتہ ہی نہیں چلتا مریض کو۔ سو بلڈ پریشر کی کوئی علامات نہیں ہوتی، ایبسلیوٹلی کوئی علامات نہیں ہوتی۔ اس کی کمپلیکیشن کی علامات تو ہو سکتی ہیں، یعنی کسی کو فالج ہو جائے، ہارٹ اٹیک ہو جائے، یا کوئی اور نالی پھٹ جائے، تو اس کے تو علامات نظر آ سکتی ہیں، لیکن بلڈ پریشر ہائی ہونے کی اٹسلف کوئی علامت نہیں ہوتی۔ سر درد کو اس کے ساتھ جوڑا یہ جاتا ہے۔ بالکل مس کانسیپٹ ہے، بالکل مس کانسیپٹ ہے۔ 90% لوگ ادر وے اراؤنڈ پریزنٹ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی میرے سر میں درد ہے اور میں جب ڈاکٹر کے پاس گیا تو میرا بلڈ پریشر زیادہ تھا۔ ان فیکٹ ان کا بلڈ پریشر جو زیادہ ہوتا ہے وہ سر درد کی وجہ سے ہوتا ہے، نہ کہ سر درد کی وجہ سے بلڈ پریشر ہو رہا ہو۔ بالکل ٹھیک۔ تو 140، 90، 160، 100، 170/100 کے اوپر کسی کو اگر سر درد ہو رہا ہے تو وہ اس صورت میں وہ ویلڈ ہی نہیں ہے اس کا بلڈ پریشر۔ ایکچولی اس کو پہلے اپنا ہیڈ ایک صحیح کرنا چاہیے۔ اسی لیے WHO نے ایک ڈیفائن کر دیا ہے کہ ایک سنگل ریڈنگ پہ کبھی بھی کسی کو لیبل نہیں کرنا کہ آپ کو بلڈ پریشر ہائی کا مسئلہ ہے۔ اچھا، اس سے کیا مطلب ہے ایک سنگل ریڈنگ سے؟ یعنی آپ کسی فرسٹ ٹائم کا سر میں درد ہے، یا آپ کی کوئی جسم میں کہیں اور درد ہے، یا آپ کی طبیعت اداس ہے، یا آپ کو کوئی انزائٹی ہے، ٹینشن ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں اور وہاں پر بلڈ پریشر زیادہ نکلتا ہے، تو اس ڈاکٹر کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ نے لیبل نہیں کرنا کہ آپ کو ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے۔ اس کے لیے کلیئر کٹ ڈیفینیشن دے دی ہے کہ بلڈ پریشر جو 2 ڈفرینٹ سٹنگ میں لیا گیا ہو، انڈر کمفرٹیبل کنڈیشن، جس کے اندر مریض کو کوئی ایڈیشنل پرابلم نہ چل رہا ہو ساتھ ساتھ، ان کمفرٹیبل کنڈیشن میں 2 مختلف دفعہ کم از کم 2 ہفتوں کا اس میں ڈفرینس ہو، اور جب 2 مسلسل ریڈنگ 140/90 کو کراس کریں تو تب لیبل کریں اس کو۔ اچھا سر، اس کا چیک کرنے والے کے ساتھ بھی کوئی تعلق ہوتا ہے؟ اس میں ایرر آ سکتا ہے، یا جس ڈیوائس سے چیک کیا جا رہا ہے؟ جی، اس کے اندر بھی ایرر ہو سکتا ہے بالکل، کیونکہ دیکھیں ایکچول میں بلڈ پریشر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ وہ پریشر ہے جو بلڈ خون کی نالیوں پہ ڈالتا ہے اس میں سے گزرتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ اب ڈائریکٹ تو میئر کیا نہیں جا سکتا، ڈائریکٹ میئر کرنے کا طریقہ صرف لیبارٹری میں ہے، جب خون کی نالی کے اندر کینولا ڈال کر اس کو مشین کے ساتھ لگائے اور وہ پریشر اوپر رہے، وہ ایگزیکٹ بلڈ پریشر ہوتا ہے، تو وہ تو نہیں میئر کرتے، ہم انڈائریکٹ طریقے سے کرتے ہیں۔ باہر سے جتنے بھی آپریٹرس ہیں وہ پریس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کب خون کی نالی دب گئی تو آواز آنا بند ہو گئی، اور کب وہ کھول گئی، تو اس سے ہم انڈائریکٹ میئر کرتے ہیں۔ یہ عام حالت میں کافی ایکوریٹ ہے، لیکن اولڈ ایج میں جب نالیاں بڑی سخت ہو جاتی ہیں تو اس میں فالس ہائی بھی آ سکتا ہے، اس لیے جو ہے اس کے اندر، اور پھر آپ کا اپریٹس میں بھی پرابلم آ سکتی ہے۔ تو اسٹینڈرڈ اپریٹس مرکری والا ہی ہے، جو سوئی والا ہے یا الیکٹرانک ہیں وہ اسٹینڈرڈ نہیں ہیں، وہ کلوز ہیں، مانیٹرنگ کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن سٹل اسٹینڈرڈ جو ہے مرکری والا بی پی اپریٹس۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب اگر یہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ ایک شخص کو بلڈ پریشر ہے یا بلڈ پریشر کے مرض اس کو ڈیولپ ہو رہا ہے، کون سی ڈائٹ ایسی ہے، کون سا لائف سٹائل ایسا ہے جس سے یہ مرض ہونے کا خطرہ ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو جو آپ نے شروع میں یہ کہی تھی کہ بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں، 50% پاپولیشن ایسی ہے جن کو بلڈ پریشر کا مسئلہ انہوں نے پتہ نہیں، کیونکہ سائلنٹ ڈیزیز ہے اور ان کو پتہ نہیں چلتا، جس کی وجہ سے کمپلیکیشن کے ساتھ وہ آتے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ ہر آدمی جو ہے اس کو ضرور جو ہے ملٹیپل ٹائمز، جب بھی ٹائم ملے 2 مہینے 3 مہینے بعد اپنا بلڈ پریشر ضرور چیک کرانا چاہیے۔
कंफर्टेबल हालत में, जब इस हालत में नहीं कि सर में दर्द हो रहा हो या टेंस हो। ऐसे नहीं, आम तौर पे तो जैसे मैं हूँ या कोई भी शख्स है, जब तक उसे कुछ होता नहीं, कोई अलामत नहीं है, और अलामत से मुराद वो समझते हैं सर दर्द हो रहा है, परेशानी हो रही है, घबराहट हो रही है, कुछ लोग चिड़चिड़ापन, गुस्सा, उसको वो समझते हैं कि शायद ब्लड प्रेशर है। बिल्कुल तो नहीं, वो तो इस तरह चेक ही का। नहीं करवाते। उस वक्त तो चेक कराना भी नहीं, कंफर्टेबल कंडीशन में जब चेक करवाएं। ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा आ गया तो 50% पॉपुलेशन ऐसी है जिनको ब्लड प्रेशर है और उन्हें पता ही नहीं। बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद जो है ब्लड प्रेशर के अंदर खुराक का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट। जो आपने खुराक का सवाल किया ना, बहुत लाइफस्टाइल का और खुराक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। खुराक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो नमक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और वो हमारी तकरीबन हर खुराक का हिस्सा हर है। खुराक का हिस्सा है। तो अब खुराक के अंदर हमें एक तो डायरेक्ट नमक को कंट्रोल करना होगा, और तमाम वो खुराक जितनी भी हम लेते हैं उन जिनमें सोडियम हाई होता है, यानी नमक का इंपॉर्टेंट सोडियम क्लोराइड है ना, तो नमक उसका में सोडियम इंपॉर्टेंट है, वो तमाम खुराकें जिसके अंदर हाई सोडियम होगा वो अवॉइड करनी सर वो भी बता दें ज़रा, वो कौन सी? मैं बता देता हूँ। पहले बात तो डायरेक्ट नमक का इस्तेमाल। ठीक है। डायरेक्ट नमक के अंदर कुछ लोग बिल्कुल एक्सट्रीम पे होते हैं, कुछ लोग तो बिल्कुल ही लिफ्ट नहीं करवाते और बहुत हाई नमक खाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता। दूसरे कुछ लोग हैं वो कहते हैं जी मैंने बिल्कुल नमक बंद कर दिया है, वो भी बिल्कुल गलत है। आप सारी ज़िंदगी, जिसको एक दफ़ा ब्लड प्रेशर डिक्लेयर हो जाए फॉर एवर लाइफ दवाई लेनी होती है उसे, तो वो सारी ज़िंदगी के लिए फीका खाना कैसे खा सकता है? अपनी लाइफ को टेरिबल करेगा, अल्टीमेटली वो कुछ दिन करेगा फिर छोड़ देगा। तो हम ये उसको एडवाइज़ करते हैं कि अपने घर में जो नमक इस्तेमाल होता है, आप एडवाइज़ ये करें कि जी नमक हाफ़ इस्तेमाल करें। अगर 2 चम्मच नमक डलता है तो 1 चम्मच डालें, अगर कोई 1 चम्मच डालता है तो हाफ़ चम्मच डालें। सारी फैमिली के लिए अलग से हंडिया नहीं बनेगी, क्योंकि अलग से हंडिया प्रैक्टिकेबल नहीं है, बहुत जल्दी छूट जाएगी और फिर पुराने शेड्यूल पे आ जाएंगे। तो पहले से नमक कम कर दें तो सारी फैमिली के लिए अच्छा हो जाएगा। एक बात नहीं है वो भी इससे फायदा हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को बहुत ही प्रॉब्लम है तो नमक एक वाहिद चीज़ है जो बाद में ऐड हो सकती है। मिर्चें ऐड नहीं हो सकती, नमक आप ऐड कर सकते हैं। अगर एक बंदा कहे जी नहीं मुझे तो बहुत फीका लग रहा है तो आप ऐड कर लें। एक बात, नमक हाफ करना है, बंद नहीं करना। टेबल साल्ट बंद करना है। जिसको ब्लड प्रेशर हाई का मसला है उसमें टेबल साल्ट से मुराद जो हम छिड़क के खाते हैं, जो पाकिस्तान में बड़ी कॉमन डिश है कि तमाम फलों पे छिड़क के खाते हैं, तमाम जो है अगर मौसमी है, गंडेरियाँ हैं, सब पे का नमक भी मिलता है जो मौसमी और बिल्कुल नहीं, वो भी बिल्कुल नमक सोडियम इक्वल ही होता है। जो उन्होंने कुछ खास ही चीज़ बनाई होती है, मसाला सा, वो बिल्कुल इक्वल है, तो उसको भी अवॉइड करना होगा। तो टेबल साल्ट यूज़ नहीं करना। एक बात हो गई। कौन सी खुराक हैं जिनके अंदर हाई सोडियम होता है? तो ये एक तो मीट गोश्त में ज़्यादा, गोश्त में, ठीक है, ख़ास तौर पे जो रेड मीट है उसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, वाइट मीट में भी होता है। तो मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स जो स्किम्ड ना हों, हाई फैट कंटेंट वाली ना हों, जो हाई फैट कंटेंट वाली हों उनमें भी सोडियम ज़्यादा होता है। तो इन चीज़ों को हमें इस्तेमाल कम करना होगा। इसके अपोजिट वो खुराक जिसमें कैल्शियम और पोटाशियम ज़्यादा होता है, वो कौन सी खुराक हैं? वो सब्ज़ियाँ और फल हैं। फल और सब्ज़ियों का ज़्यादा इस्तेमाल और गोश्त का कम इस्तेमाल, तो ये ब्लड प्रेशर को इतना कम कर सकते हैं जितना एक टेबलेट कम करती है। यानी ये जो खुराक है हाँ, इतना कम कर सकती है ब्लड प्रेशर को जितना एक गोली खाने से कम हो जाती है। प्लस इसके अंदर जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, यानी अब मैं फिर दोबारा दोहराऊं कि गोश्त का इस्तेमाल और डेयरी प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट स्किम्ड मिल्क जो है, आप इस जो है उसके अंदर जो है वो अवॉइड करना होगा आपको। और पोटाशियम और कैल्शियम वाली जो खुराक हैं जिसके अंदर फल और सब्जियां हैं उसका इस्तेमाल ज़्यादा करना होगा। एक बात हो गई। नमक का ओवरऑल इस्तेमाल हाफ़ करना होगा आपको अगर ब्लड प्रेशर आपका हाई रहता है। नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है ब्रिस्क वॉक, तेज़ पैदल चलना। दिन में कम से कम 30 मिनट्स, अगर हफ्ते में 7 दिन करनी है, और अगर हफ्ते में 5 दिन करनी है तो कम से कम 45 मिनट पर डे ब्रिस्क वॉक करने से भी 9 to 10 मिलीमीटर ब्लड प्रेशर नीचे आता है रोज़ाना वॉक, रोज़ाना। सो ये 2 हेल्दी लाइफस्टाइल हैं। खुराक के अंदर हाई सोडियम वाली डाइट्स कम करनी होंगी, गोश्त और डेयरी प्रोडक्ट्स कम करने होंगे, फल सब्जियां ज़्यादा करनी होंगी, डायरेक्ट साल्ट का इंटेक कम करना होगा, और
اس کے علاوہ برسک واک ڈیلی. واک کا ٹائم بیسٹ کون سا ہے دن میں؟ دیکھیں کچھ لوگ اس لیے واک نہیں کرتے جی صبح ہم لیٹ اٹھ ہی نہیں سکتے، لیکن یہ بھی مس کانسیپٹ ہے. آپ دن کے کسی حصے میں بھی کریں، آئیڈیلی خالی پیٹ کرنی چاہیے. کھانے کے بعد خوراک کرنے سے اگر ہم برسک واک کریں گے تو وہ نظام پہ اثر پڑے گا، کیونکہ بلڈ سارا ٹانگوں میں چلا جائے گا تو ہماری انٹسٹائن کو کم بلڈ ملے گا. تو خالی پیٹ بیسٹ ہے. آپ رات کھانے سے پہلے کر لیں، شام کے ٹائم کر لیں، صبح فجر کی نماز کے بعد کر لیں، کوئی بھی ٹائم ہو. آئیڈیلی آپ کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں. ٹائم امپارٹنٹ ہے کہ 30 منٹس اگر وہ آپ نے روزانہ. اچھا سر، ایک سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ ایک مریض کو بلڈ پریشر ہے اور ساتھ اسے الٹیاں ہو رہی ہیں یا لوز موشن ہے، ڈائریا ہے، تو اب وہ نمکول نہیں لے سکتا کیونکہ اس سے اس کا بلڈ پریشر بڑھتا ہے. اس سینیریو میں کیا نہیں دیکھیں. اچھا ایک مس کنسیپٹ اور میڈیسن میں ہے جو میں کلیئر کر دوں، لو بلڈ پریشر، کہ جی مجھے لو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے. میڈیکل میں ایسی کوئی ٹرم نہیں ہے. ایک بندہ جو بیمار نہیں ہے اور اس کا بلڈ پریشر 100/70 رہتا ہے تو وہ ٹھیک ہے اس کے لیے. بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ اچھا ہے کہ آگے آنے والی زندگی میں 20-30 سال بعد اس کو بلڈ پریشر ہونے کا چانسز اس بندے سے کم ہے جس کا 120/80 ہے. تو لو بلڈ پریشر نام کی کوئی بیماری نہیں. اکثر لوگ ایکسیپٹ ان لوگوں کے جن کو موشن لگ کے ڈی ہائیڈریشن ہو جائے، جن کے نمکیات ضائع ہو جائیں، جن کو کوئی چوٹ لگ کے بلڈ بہت لاس ہو جائے، ان کا بی پی اگر لو ہو جاتا ہے تو وہ مسئلہ ہے، وہ ڈاکٹر کو ٹیکل کرنا ہوگا، فلوئڈ ریپلیس کرنا ہوگا، بلڈ ریپلیس. جو حاملہ خواتین میں شکایت ہوتی ہے کہ دل گھبرا رہا ہے اور دل بیٹھ رہا ہے، عام خواتین کی شکایت ہے، اس میں بلڈ پریشر کا کیا؟ اس میں بلڈ پریشر کا کوئی رول نہیں ہے. بلڈ پریشر میں نے بتایا علامات نہیں ہوتی بالکل بھی کسی قسم کی. حاملہ خواتین کے اندر بھی وہی رولز ہیں جو باقی لوگوں میں اپلائی ہوتے ہیں. بس حاملہ خواتین میں ایک یہ ہوتا ہے پریگنینسی کی وجہ سے جو ان کے پلیسنٹا ہوتی ہے اس کی وجہ سے اوپر کا بلڈ پریشر تھوڑا سا اپ ہوتا ہے اور نیچے کا لو ہو جاتا ہے اور پلس پریشر وائڈ ہوتا ہے. ان کو پلسز اپنی زیادہ فیل ہوتی ہیں تو وہ ہائی پلس پریشر ہونے کی وجہ سے زیادہ ہوتی ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، جس طرح آپ نے تفصیل سے بتایا خوراک کا اور لائف سٹائل کا، موٹاپے کا اس میں کتنا عمل دخل ہے؟ موٹاپا ایز سچ کوئی رسک فیکٹر نہیں ہے، لیکن موٹاپے کی وجوہات وہی ہائی چکنائی کا استعمال ہے جو میں نے بتایا کہ ڈیری اور اس پروڈکٹس کا، اور وہ کیونکہ لنکڈ ہیں موٹاپے سے اور لیس ایکٹیویٹی سے، ایکسرسائز نہ کرنے سے، تو وہی فیکٹر کیونکہ بلڈ پریشر کے بھی ہیں تو عام طور پہ موٹاپے کے لوگ جو ہے وہ اکثر بلڈ پریشر کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ لنک تو ہے، لیکن ادروائز ضروری نہیں ہے کہ ہر موٹے آدمی کو بلڈ پریشر بھی ہو. سر آخری سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ اس کی کمپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں کمپلیکیشن اس کی بہت امپورٹنٹ جو ہے نا، سب سے زیادہ لنکڈ جو کلوزلی لنکڈ ہے وہ ہائی بلڈ پریشر جو ہے وہ فالج سے ہے، ڈائریکٹ لنکڈ ہے. اور اس کی 2 طریقے سے ہم پروف بھی اس طرح کر سکتے ہیں کہ 2 ملی میٹر اگر بلڈ پریشر کو کم کر دیں، جس کا ہائی بلڈ پریشر ہے صرف 2 ملی میٹر، بہت ہی معمولی مقدار ہے، 10% جو ہے فالج کا اور 7% جو ہے ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم ہو جاتا ہے. تو دوسری کمپلیکیشن ذکر آ گیا کہ وہ ہارٹ اٹیک ہے. یہ اس کے علاوہ بلڈ پریشر کیونکہ خون کی چھوٹی بڑی نالیوں ساروں کو افیکٹ کرتا ہے تو نالیاں جو ہیں گردے کو افیکٹ کرتی ہیں، تو یہ ایک امپورٹنٹ کاز ہے گردوں کے فیل ہونے کی یا گردوں کے ڈیمیج ہونے کی. آنکھوں کے پردے کو ڈیمیج کرتا ہے، بینائی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ خون کی کہیں بھی نالیاں جو ہیں وہ ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے سخت ہو جاتی ہیں تو وہ بلاک بھی ہو سکتی ہیں. وہ بلاک ہارٹ اٹیک یا فالج کی بھی کر سکتی ہیں، وہ بلاک جو ہے وہ کسی جگہ پہ بھی کر سکتی ہیں، ایون پاؤں کے اندر ہاتھ گینگرین ہو سکتی ہے، مختلف مسئلے ہو سکتے ہیں. تو یہ تمام جو ہے خون کی نالیاں جیسے شوگر ہر جگہ افیکٹ کرتی ہے، اسی طرح بلڈ پریشر جو ہے ہر پورے جسم کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے. بہت شکریہ. خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے تھے گفتگو پروفیسر ڈاکٹر ارشاد حسین قریشی صاحب کی. آج ہم نے بات کی بلڈ پریشر کے بارے میں موجود مسکنسیپشنز کی، اس کا ڈائٹ اور لائف سٹائل کے ساتھ کتنا تعلق ہے. انشاءاللہ ہم مزید سیشنز اس پہ کریں گے اور اس میں ہم بات کریں گے اس کے ٹریٹمنٹ کی، اس کی کمپلیکیشنز کی. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر عبدالباسط کو اردو پوائنٹ سے اجازت دیجیے. اگلی پروگرام تک کے لیے